اللہ ہی ہے جس نے آپ کی عزت رکھی ہوتی ہے اور کسی کے سامنے کوئی عیب نہیں آتے آپ کے. بہت خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے کہ آپ بٹ ہونے کے باوجود اتنی عقل مند کہ آپ روٹی کے علاوہ بھی کچھ مانگتی ہیں اور مانگتی ہیں. بٹ تے روٹی یہ نہیں کھا لیں انہوں کی وہ بعد آئے عاشق بھائی میں اکثر کہتا ہوں چونکہ ہمارا آپ کا بھی تعلق ہمارا گجرانوالا سے ہے اور ادھر کے بٹ جو ہیں وہ روٹی کھاندے نے جدوں تے وہ راج کے نہیں تھک کے اٹھتے جڑا روٹی کھاندے ہی تھک جائے انہیں پھر اور کی سوچنا. یہ کوئی جگتے نہیں ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ تھک گیا بندہ تو انہیں کہا کہ یار بس کرو یار ان بہت پسینہ آ گیا دکھ لو وہ یہ نہیں ہوا کہ یار بس کرو پیٹ پار گیا, نہیں بلکہ اکثر جو ٹرکوں پہ بکرے جاتے ہیں نا جی اسلام آباد کی طرف وہ گجرانوالا بائی پاس پہ جا کے ڈرائیور کو خود بکرے کہہ دیتے ہیں کہ باہروں دی ہو چلو گجرانے دے بچوں نہ لنگو نہ بٹانے ساڑھے کپڑے لا لیں. اچھا جی ایک سوال تھا جو میں کاشف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عام طور کے اوپر جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا جو امیج ہے بڑا سخت گیر یعنی امیج ہوتا ہے کہ بڑا شور شرابہ چلانے والا, لیکن میری آپ سے جتنی ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے بڑے سافٹ سپوکن ہیں آپ بہت ہی زیادہ. تو جو سیٹ پہ جو سکسیس سٹوریز ہیں آپ کی جو سکسیسفل پروجیکٹس ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اینڈ سو آن, تو سیٹ پہ بھی اپنے جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی آپ اسی طرح سافٹ سپوکن ہیں؟ اب یہ تو یہی بتا سکیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا رادر دین کہ وہ یہ بتائے کہ آپ آرٹسٹ کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس کو ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے ڈوز سے زیادہ کہ بھئی یہاں کریکٹر کردار کہانی یہاں ہے تو اب یہ اتنی آپ کے پاس سپیس ہے تو اس میں آپ رہ کے جو مرضی کریں اس سے باہر نہ جائیے گا بس. تو مجھے لگتا ہے ڈائریکشن اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کہانی کے اور کریکٹرز کے ڈونٹس کا پتہ ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نا جی یہ ڈائریکشن دیتے ہیں. شور شرابہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو کسی کا سودا بیچ رہا ہوتا ہے, منڈیوں لے کے آندے دے وعدہ لا رہے ہوندے آدھو دی بات جس کا اپنا سامان ہوتا ہے نا وہ اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے, وہ رولا نہیں پاندہ. بات سمجھانے کی ہوتی ہے جو ہم ایکٹرز کام کرتے ہیں اور جب ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے ایسے کیا تھا, کیونکہ وہ سمجھایا ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتا ہے. کاشف بھائی کی ایک لائن ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کی آنکھ اس جیسی نہ ہو, اس کریکٹر کی آنکھ کیسی ہے, تو وہ آنکھ بدلی ہوئی ہو کہ وہ جو کردار ہے اس کی آنکھ کیسی ہے, کیونکہ یہاں ہوتا ہے کیمرہ تو سب سے زیادہ جو آنکھ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ کریکٹر کیا ہے, اور پھر یہ نہیں بتاتی کہ اس کو یوں چلو یا یوں چلو, یہ کہتا ہے یہ اس وقت اس سچویشن میں یہاں کھڑا ہوا ہے کریکٹر, تو اب دیکھو کہ اس کو کیسے کرو گے. تو وہ سمجھانے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہاں سمجھ میں آ گیا, اور جب کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہوتا ہے. تو سمجھانے کی بات جو ہے وہ ہوتی ہے. بڑے سے بڑے ایکٹر میرے جن کے ساتھ کام کیے ان کی خواہش ہے کہ وہ کاشف نثار کے ساتھ کام کریں. بالکل. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ جب انہوں نے فون کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اچھا اب میں سیٹ پہ جاؤں گی تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا ان سے. اتنا بڑا نام ہے, ایسے تو نام نہیں بنا ہوگا, کوئی بڑا آدمی ہے, بڑا ڈائریکٹر ہے, بہت کچھ سمجھائے گا, بتائے گا. ایک دن 2 دن 3 دن گزر گئے سیٹ پر, اب ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ایک دن ان کے پاس میں بیٹھ گئی اور میں نے پوچھا کہ آپ کاشف اب کیا آپ کام سے خوش نہیں ہیں؟ ہی سیڈ تانو کہنے کیا ہے, پنجابی بولتے ہیں سیٹ پر زیادہ. ہی سیڈ آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. پھر مجھے اس دن یہ سمجھ آئی کہ قابل اور بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو آپ کو بتائے کہ آپ نے بڑا کیسے بننا ہے. بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو آپ جو ہیں اس کو باہر آنے میں آپ کی مدد کرے. اگر یہ مجھے تراش خراش کرتے تو میں وہ کرتی جو یہ سمجھا رہے ہیں. انسٹیڈ انہوں نے کوشش کی کہ یہ ایسا ماحول بنائیں کہ جو میں خود ہوں اس کو باہر لے کر آؤں. دیٹ واز امیزنگ. مجھے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی تھی, میں ان کو بولتی تھی کہ یار مجھے ایسا تو محسوس کروایا کریں کہ میں سیٹ پر ہوں اور ایکٹنگ کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہی نہیں ہے کیمرہ آن ہے, مجھے لگتا ہے میں گھر میں بیٹھی ہوں اور ایسے بس لائنز بول رہی ہوں. اور I mean he is so amazing to work with.